رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات محمد وعلى آله. قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت 46 نمبر کی، جس میں پروردگار نے ایک نصیحت اور صرف ایک ہی نصیحت کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور آپ سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو اللہ کے لیے، مثنی دو ہو تو بھی، فرادا تنہا اکیلے ہو تو بھی، ثم تتفکرو پھر فکر کرو، سوچو کہ ما بصاحبکم من جنہ تمہارا ساتھی معاذ اللہ دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تمہیں آئندہ کے آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے والا ہے۔ نذیر یعنی آئندہ کے آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، چاہے وہ خطرات مرنے کے بعد کے ہوں یا جو زندگی کے خطرات ہیں، انسان کے ایمان و عمل کے نتیجے میں اگر بے ایمانی ہے، اگر کم ایمان ہے، اگر کمزور ایمان ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کے عمل پہ جو اثر پڑتا ہے، اس سے جو خطرات پیدا ہوتے ہیں، ان خطرات سے انبیاء، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کا ایک اہم ترین کام جو قرآن میں بشیر اور نذیر کی صفت ہے، تو بشیر کے معنی عام طور سے زیادہ انسان جو ہے آخری نتیجے کی طرف چلا جاتا ہے کہ جنت کی بشارت دینا، لیکن انبیاء صرف جنت کی بشارت نہیں دیتے۔ اگر انبیاء کے کلام کو دیکھیں، انبیاء کی حدیثوں کو دیکھیں، جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کلام، انبیاء کی جو باتیں نقل کی گئی ہیں یا جو حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے تمام انبیاء کی حدیثیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، اولو العزم نبیوں کی حدیثیں ہیں، لیکن رسول اللہ کی تو بہت ساری حدیثیں ہیں، تو ان تمام حدیثوں پہ اگر نگاہ کریں گے تو جنت کی بشارت ہے، لیکن جنت کی بشارت سے کہیں زیادہ اسی دنیا میں انسان کے ایمان و عمل کی بشارتیں ہیں۔ اگر ایمان ہے، اگر عمل صالح ہے، اگر اچھا کردار ہے، پوری حدیثوں کو اگر ٹٹول ڈالیں گے تو شاید 10% سے کم حدیثیں ہوں گی جو جنت کی بشارت دے رہی ہوں، لیکن ان تمام حدیثوں کو دیکھیں گے تو اسی دنیا میں جو بشارتیں ہیں، ہر ایمان، ہر عمل، ہر ایکشن کے نتیجے میں جو انسان کو زندگی میں آنے والا ہے، جو اس کے نتیجے آنے والے ہیں، اس کے بشارت، اور اس کے خلاف
بے ایمانی، کم ایمانی، بے عملی، بد کرداری کے جو خطرات ہیں ان خطرات سے آگاہ کرنا۔ تو بشیر اور نذیر کا تعلق فقط جہنت و جہنم سے نہیں ہے، بلکہ بشیر اور نذیر کا تعلق سب سے پہلے اسی دنیا سے ہے۔ ایک نبی، ایک امام، ایک الہی رہبر، ایک الہی رہنما، ایک مبلغ سب سے پہلے انسان کو اسی دنیا ہی کے خطرات اور اس کے اچھے نتیجوں دونوں سے آگاہ کرتا ہے۔ کس کے نتیجے میں؟ جو انسان کا ایمان ہے اور جو انسان کا عمل ہے۔ پھر اسی دنیا ہی کے نتیجے میں آخرت کے بھی خطرات اور بشارتوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ تو آخرت تو در حقیقت دنیا کے اعمال و ایمان کا نتیجہ ہے۔ پہلے جو نتیجہ آنے والا ہے وہ اسی دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ ایک مشکل ہماری رہتی ہے کہ ہم دین کے تمام امور کی بازگشت آخرت کی طرف دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعض مبلغین یا امام جماعت ہر مسئلے کو کہاں پہنچاتے؟ یہ کر لو تو آخرت میں یہ ملے گا، یہ کر لو تو آخرت میں یہ ملے گا۔ نہیں بھی، آخرت میں تو بعد میں ملے گا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ یا بہت سارے نتیجے پہلے اسی دنیا میں مل رہے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ اچھے اعمال ہیں تو اس کی بشارتیں آپ پوری حدیث کو اگر ٹٹول ڈالیں گے تو یقینی طور پر 90% سے زیادہ حدیثیں پہلے اسی دنیا کے نتیجوں کی بشارت یا نظارت کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا کو سنوار لے تو آخرت تو خود بخود سنور جائے گی، لیکن اگر دنیا سنوری ہوئی نہیں ہو تو آخرت کا خواب میں، تقریروں میں، جذبات میں تو سنوارا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں نہیں سنوارا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مزرعہ ہے۔ تو جو نتیجے آپ کو ملنے ہیں، جو کچھ اگر آپ بیج ڈالیں گے تو اسی دنیا میں دانہ اگے گا، پھل بنے گا، نتیجے آئیں گے، ہریالی نظر آئے گی۔ ہاں، اس کا ایک آخری نتیجہ آخرت میں بھی ہوگا، لیکن پہلے سارے نتیجے اسی دنیا میں۔ اگر آپ زمین کو ہموار کریں گے، زمین کو آمادہ کریں گے، زمین کی سینچائی کریں گے، زمین میں دانے ڈالیں گے، پھر اس کے بعد کے مرحلے طے کریں گے تو اسی دنیا میں نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ آخری نتیجہ اس کا آخرت ہوگا۔ تو خیر، ان ہوا الا نذیر لکم، رسول اللہ کی ایک صفت یہاں پر قرآن نے بیان کی کہ وہ آپ کو آپ کے ایمان و عمل کے حالات سے آگاہ کرنے والے ہیں کہ اس کے نتیجے کیا آ رہے ہیں، نذیر ہیں۔ کب سے؟ بین یدی عذاب شدید، اس خطرناک عذاب کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزوں سے انبیاء آ کر آگاہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اصلی نقطہ جو آپ کی خدمت میں کل اور پرسوں پیش کر دے گا، اس میں ایک نقطہ بس اضافہ کرنا ہے جو کل نہیں ہو پایا، پرسوں بھی نہیں ہو پایا، کہ یہ جو کہا گیا کہ میں صرف ایک ہی نصیحت چاہتا ہوں اور وہ کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہم نے یہ آیت پڑھی بھی چونکہ ایسے اللہ والوں کا ذکر ہے مسلسل، پہلی محرم سے لے کے ابھی تک، کہ جو مدینے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ کے لیے، مکے سے نکلے تو اللہ کے لیے، سفر طے کرتے رہے تو اللہ کے لیے، خود اٹھے تو اللہ کے لیے، خاندان کو لے کے اٹھے تو اللہ کے لیے، خود مقتل تک پہنچے تو اللہ کے لیے، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک قربانیاں دیتے رہے تو اللہ کے لیے۔ نہیں معلوم یہ بات میں نے یہاں پہ عرض کی ہے، نہیں دوسری جگہوں پہ عرض کی ہے کہ ممکن ہے کہ ہماری کربلا یہ ہو کہ ہم پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک پہنچ جائیں اور وہاں پہ اللہ یا تو نظر ہی نہ آئے یا بہت کم نظر آئے، پورے عشرے گزر جائیں وہاں پہ اللہ نظر نہ آئے، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا وہ ہے کہ جہاں ہر لمحے اللہ ہی نظر آتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بھی نظر آتا ہے، یوں نہیں ہے، اللہ ہی نظر آتا ہے، ہر مرحلے میں اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اور جب پوری کربلا کا خلاصہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملے میں بیان کرنا چاہا تو فرمایا ما رأیت الا جمیلا، وہاں بھی اللہ ہی نظر آ رہا تھا۔
ما رأیت الا جمال ہی جمال. تو جمال کہاں تھا؟ جمال شمر کے چلتے ہوئے خنجر میں تھوڑی نہیں تھا، جمال اس آواز میں تھا کہ خنجر چل رہا تھا اور آواز گونج رہی تھی، راضیا برضاک و تسلیما لعمرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین. یہ جمال تھا. صرف پوری کربلا میں صرف جمال اگر ڈھونڈ ڈالیں، اپنی نگاہ سے نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ. ابھی میرا موضوع نہیں ہے، یہ 15 سال پہلے یا 14 سال پہلے اس پر پورا اشرا پڑھا جا چکا ہے، انٹرنیٹ پہ کہیں موجود کی. جناب زینب کی نگاہ میں جمال عاشورہ کیا ہے، عاشورہ کا جمال کیا ہے. عاشورہ کا غم ایک پہلو ہے، عاشورہ کا درد ایک پہلو ہے، عاشورہ کے لیے گریا ایک الگ پہلو ہے. یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے. جو کبھی کبھی ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ذکر حسین ابن علی کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے غم کے لیے ہمارا دل نرم رہے، دل میں نرمی رہے. کبھی کبھی دل سخت ہو جاتا ہے. اب مثلا کپڑا بنتے بنتے، گاڑی چلاتے چلاتے اور خواتین روٹی پکاتے پکاتے، دسترخوان پہ کھانا کھاتے کھاتے اور نوحہ سن رہے ہیں اور مصائبی نوحہ سن رہے ہیں، تو ظاہر کھانا کھا رہے ہیں اور نوحہ بھی سن رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، نوحہ بھی سن رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، نوحہ بھی سن رہے ہیں. 4 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بات چیت بھی کر رہے ہیں، نوحہ بھی سن رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، نوحہ بھی سن رہے ہیں. تو دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب صحیح معنوں میں غم ہوتا ہے، مصائب ہوتا ہے، تو سخت دل سے رونا نہیں ہوتا، پھر غم نہیں ہوتا، محروم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی محرومیت ہے. کبھی کبھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بڑی مجلس کر لی، بڑا ماتم کر لیا، بڑی انجمن لگا لی، گھنٹوں گھنٹوں ماتم کر لیا، بہت بڑا کام کر لیا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ گریا کیا یا نہیں کیا، آنسو بہا یا نہیں بہا. نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا، حقیقت میں کچھ نہیں ہوا. یہ ہمارے جوانان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دیر تک ماتم کیا، ماتم کچھ ہے ہی نہیں. ماتم کب ماتم ہے؟ ماتم اسی وقت ماتم ہے کہ جب انتہائے غم کے نتیجے میں بے اختیار ہاتھ اٹھ جائے. سمجھ رہے؟ یہ نوحے کی دھن پر جو ہے سینے کو پیٹنا، یہ ماتم نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں، لوگ فضائل پڑھ رہے ہوتے ماتم کا، میں کہتا ہوں وہ ماتم ہی نہیں ہے، ماتم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسٹوڈیو میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، میوزک نہیں ہے، تو ہاتھ سے سہارا دے رہے ہیں پڑھنے والے کو، نوحہ خوانوں کو. ماتم صرف اسے کہتے ہیں جب غم کی کیفیت بہت بڑھ جائے اور ہاتھ کبھی سینے پہ پڑ جائے، کبھی سر پہ پڑ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی یہ حالت ہو، ہم یہ نہ سمجھ لیں گھنٹے گھنٹے بھر ہم نے سینے پہ ماتم کر لیا تو ماتم کر لیا. ماتم ہوا ہی نہیں ابھی. کب ماتم ہوگا؟ پہلے غم کی کیفیت تو ہو. غم کی کیفیت کے بڑھ جانے کا نام ماتم ہے. چاہے کوئی نوحہ نہ بھی پڑھ رہا ہو. ابھی ہم کربلا میں تھے، نجف میں تھے، تو جب حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہو رہے ہیں اور زری کے قریب جا رہے ہیں تو بے اختیار یہ ہاتھ، کوئی زور سے نہیں پیٹنا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کون کتنی زور سے ہاتھ مار رہا ہے، یہ نہیں، بے اختیار ہاتھ اٹھ رہا ہے. کوئی نوحہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی آواز بھی نہیں لگا رہا ہے، لیکن یہ ہاتھ بے اختیار اٹھا جا رہا ہے. غم کی کیفیت ہوتی ہے، انسان روتے روتے غم کی کیفیت ہوتی ہے. یہ منظر ہم نے بہت دیکھا ہے، قم میں، مشہد میں، کربلا میں، کہ جب انسان غم کی کیفیت کے بڑھ جانے کے نتیجے میں بے اختیار ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یہ ماتم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، یہ بھی کریں، نوحہ خوانوں کو سہارا ضرور دیں، لیکن اسے سب کچھ نہیں سمجھ لیں. یہ سب کر کے انتظار میں رہیں کہ کبھی غم کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ بے اختیار حسین ابن علی کے لیے سینے پہ ہاتھ پڑ جائے. میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. کبھی ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن شاید وہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہوا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ ہر عزا کا بنیادی ترین مرکز ہے، وہ ہے گریا. ہر چیز گریا پہ. حتیٰ جو تبرکات عزا ہیں وہ بھی چومنے کے لیے نہیں ہے. چوم لیا اچھی بات ہے، محبت ہو رہی ہے، کسی بھی چیز سے آپ کو محبت ہوگی آپ چوم لیں گے. ہم ممبر سے محبت ہے، ممبر چوم لیں، نام حسین ابن علی ہے، نام چوم لیں. لیکن یہ چومنے کے لیے نہیں ہے. اصل میں کس لیے ہے؟ تاکہ کربلا کا کوئی منظر یاد آ جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائے. تبرکات عزا کے لیے ہیں. عزا کیا ہے؟
ازا کی بنیاد اور محور گریا ہے. گریا نہیں ہے تو ازا نہیں ہے. اب گریا ہو جائے تو ہاں گریا پہ ماتم بھی کر لے, گریا پہ چیخ بھی لے, گریا پہ نوحہ بھی پڑھ لے, گریا پہ مرثیہ بھی کر لے. مرثیہ ہی ہے گریے کا نام, نوحے کا معنی ہی ہے نوحہ یعنی گریا کرنا, ایسا بین کہ جس سے گریا آئے. تو اب دھیرے دھیرے ہم, معاف کیجیے گا, زیادہ کبھی کبھی ہنر دکھانے کی فکر. اب غم کی حالت میں تو کوئی ہنر نہیں دکھاتا. ایک ماں کا جوان بیٹا مر جائے, اب جا کے اس سے دیکھیں کہ وہ کیسے گریا کر رہی ہے, کس انداز سے گریا کر رہی ہے, کون سا نوحہ پڑھا جا رہا ہے. نہیں بھائی, اب یہ ماں غم کی حالت میں ہے, یہ غم کی حالت میں کوئی ہنر نہیں دکھا رہی ہے, یہ بے اختیار گریا کر رہی ہے. گریے کے تعلق ہنر سے نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہو اچھے انداز سے ہو, صحیح طریقے سے ہو, لیکن اچھے انداز کرتے کرتے کہیں اصل ہی نہ کھو جائے انسان. اور اصل اتنا کھو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ممکن ہے عاشور کا پورا دن گزر جاتا ہے ہنر دکھاتے دکھاتے, لیکن آنسو ایک بھی نہ نکلے. عاشور کا دن گزر جائے, شب عاشور گزر جائے, نوحے تو بہت پڑھے, آنسو آیا کہ نہیں آیا, دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, گریا ہوا کہ نہیں ہوا. تو ایک نقطہ یاد رکھیں گے آپ سبھی, اور اپنے ساتھیوں کو بتایا, میں نے ابھی شروع میں کہہ دیا, بعد میں دھیرے دھیرے لوگ آتے ہیں, کہ ماتم غم کی کیفیت کے بڑھ جانے کا نام ہے. ماتم ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے, ماتم غم کی کیفیت کے زیادہ بڑھ جانے کا نام ہے. جب زیادہ بڑھ جائے گی تو ہاتھ بے اختیار اٹھے گا. تو یہ ماتم بھی کبھی کریں, ٹھیک ہے, یہ جو آپ نوحہ پڑھتے ہیں وہ بھی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی اس ماتم کے انتظار میں ہوں کہ جب غم کی کیفیت بہت بڑھ چکی ہو اور بے اختیار سینے پہ ہاتھ ہو, دل انسان کا تڑپ رہا ہو, آنکھیں اس کی گواہی دے رہی ہوں. کیونکہ چہرہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. آواز جھوٹ بول سکتی ہے, گلا جھوٹ بول سکتا ہے, چہرہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن آنکھیں کبھی نہیں جھوٹ بولتی. آنکھیں ہمیشہ سچ بولتی. صرف غم کے مسئلے میں نہیں, تمام مسائل میں, زندگی کے بھی تمام مسائل میں. جو لوگ چہرہ پڑھنا جانتے ہیں وہ چہرہ اصل میں پڑھنا نہیں ہوتا, آنکھیں پڑھنی ہوتی. یہ فیس ریڈنگ جو ہوتی ہے, فیس ووس میں اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن آنکھوں سے ساری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. بالکل, یہ ہم لوگ ادھر ممبر پہ بیٹھ رہے ہوتے, نیچے ساری حقیقت معلوم ہوتی, پتہ چلتا ہے کہ اب مجلس کہاں تک پڑھنا ہے, اب یہاں سے نہیں پڑھنا ہے, بس بہت ہو گیا. اب چہرے کی حالت خراب ہو رہی ہے, آنکھیں بتا رہی ہیں کہ انسان سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ نہیں ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے, لوگ بہت اچھے سن رہے ہیں. واہ واہ ہو یا نہ ہو تو بہتر ہے. سننے کے تعلق واہ واہ سے نہیں ہے, واہ واہ کا تعلق چیخنے سے ہے, کہ کون کتنے ہنر کے انداز سے کتنا ہاتھ مار کے کیسا چیخا, واہ واہ ہو گیا. سننے کے تعلق واہ واہ سے نہیں ہوتا, سننے کے تعلق انسان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کون کتنا سن رہا ہے اور کیسے سن رہا ہے, کتنا % سن رہا ہے. تو میں اس بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن اللہ تو آنکھیں بھی نہیں, اللہ تو دل کے اندر کے حالات کو سمجھتا ہے. یعلم ما فی الصدور, جو دل میں بھی گزر رہا ہوتا ہے اللہ اسے جانتا ہے, اللہ والے بھی جانتے ہیں. نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے بچو, مومن کی فراست سے بچو. اگر وہ کچھ کہہ نہیں رہا ہے, اگر وہ ٹوک نہیں رہا ہے, یا کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو پریشانی ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. نہیں, سمجھتا بہت کچھ ہے, لیکن ممکن ہے کہ آپ کے احترام میں, آپ کے عزت میں, ایک مومن کے احترام میں ممکن ہے کچھ نہ کہہ رہا ہو. تو فراست ہونا ایک مومن میں لازمی مسئلہ ہوتا ہے. فراست جب ہوتی ہے تو پھر انسان نازک باتیں اور باریک باتیں بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. موٹی موٹی باتیں تو سب کو سمجھ میں آتی, لیکن فراست کا لفظ جو بنا ہوا ہے عربی لفظ ہے, فرس سے بنا ہوا ہے. فرس کس کو کہتے ہیں یہ تو معلوم آپ لوگوں کو نا, فرس یعنی گھوڑا. فرس کو عربی میں گھوڑے کو فرس کہتے ہیں. فرس چونکہ بہت ہی فراست والا جانور ہوتا ہے,
وہ میدان جنگ میں چلتی ہوئی تلواروں کے درمیان میں بھی اپنے مسافر کے حالات کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک معمولی سے پیر کے اشارے کو، گھٹنے کے اشارے کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لجام کے ہلکے سے ہل جانے کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب مسافر کی حالت یہ ہو کہ نہ پیر کا اشارہ کر سکے، نہ مہمیز کر سکے، نہ لجام پکڑ سکے، تو بھی حالات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فرس ہے، گدھا تھوڑی نہیں ہے، گھوڑا ہے، گائے تھوڑی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان میں گائے بہت محترم جانور ہے، اور ہندوستان میں ابھی کتنے 17,000 ٹن کتنی گائے جو ہے کٹ کے جو ہے پوری دنیا میں اس کا جو ہے بزنس ہوتا ہے، ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ابھی ہے، کبھی کبھی دوسرے نمبر پہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن خوب یہ سب ڈرامہ ہے، اپنا چل رہا ہے، کرنے دیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن گائے ایک ناسمجھ جانور، اتنا زیادہ ناسمجھ ہے کہ آپ ٹرک بھی لے کے اس کے پیچھے چلتے رہیں تو بھی وہ سمجھ نہیں پاتی۔ ٹرین سے ٹکرا جاتی ہے بھائی، وہ ٹرین وہ جو ہے کیا پائلٹ، وہ ٹرین ہارن بجاتا رہتا، ہارن بجاتا رہا، آپ بھی گاڑی چلا رہے، ہارن بجاتے رہے، بڑی سی گاڑی لے کے آئے، لیکن اس کو بیچاری کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اتنا ہارن بجایا جا رہا ہے، گاڑی چلی آ رہی ہے، ٹکر ہو جائے گی، جان چلی جائے گی۔ لیکن گھوڑا ایسا نہیں ہے، گھوڑے میں بہت فراست پائی جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں گائے کے پسند کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، تو گائے جیسے لوگ بھی زیادہ ہیں، لیکن مومنین گائے جیسے نہیں ہو۔ مومنین کیا ہو؟ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ الہی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حقائق کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو انسان کے دل کی باتوں کو بھی سمجھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا، اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے والے لوگ کون ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے پوری دنیا کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک نمونہ ہم نے ابھی دیکھا، ورنہ اس کا نمونہ سب سے عظیم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ غار حرا کی تنہائیوں سے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ نے پوری دنیا کو کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین ہمیشہ اللہ کے لیے کھڑے رہے، بنی امیہ ظلم پہ ظلم کرتے رہے، ساری پروپیگنڈا مشنری مسلسل کوشش کرتی رہی امیر المومنین کے خلاف، لیکن وہ اللہ کے لیے کھڑے تھے تو اللہ نے لوگوں کو امیر المومنین کے لیے کھڑا رکھا۔ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ عشق امیر المومنین ہے کوئی دنیا میں کہ جس کے لیے اس دنیا میں اتنا عشق کیا جائے جتنا امیر المومنین کے لیے کیا جاتا ہے کوئی جتنا عشق کیا جائے جتنا رسول اللہ کے لیے؟ حسین ابن علی بالکل تنہا تھے لیکن اللہ کے لیے کھڑے تھے، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ لوگوں کو حسین ابن علی کے لیے ہم کھڑا رکھیں گے، رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، ٹھنڈک ہو، برسات ہو، مشکل ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے وہاں کرگل میں اور دراز جہاں -40 ڈگری تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، سیکنڈ کولڈسٹ جگہ ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ -40 کا مطلب نہیں سمجھ پائیں گے جب تک آپ لوگ دیکھیں گے نہیں، یعنی ہم بھی نہیں جانتے، ہم -10 12 اتنا تو سمجھ سکتے ہیں، اتنا دیکھا ہوا ہے۔ تو جب 1 ہو جاتا ہے، -1 میں آپ پانی رکھیں گے تو برف بننا شروع ہو جاتی۔ پانی رکھ کے آپ شام میں سو جائیں تو صبح اٹھا کے دیکھیں گے پوری برف بنی ہوئی۔ تو جب مائنس بہت آگے چلا جاتا ہے تو انسان کے لیے، انسان جو ہے ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، اگر آپ نے ہینڈل لوہے کا پکڑ لیا تو چپک گیا، اب چپک گیا تو چھوٹے گا بھی نہیں، آپ کھینچیں گے تو چمڑا اکھڑ جائے گا، یہ چھوٹنے والا نہیں، لا کے گرم پانی ڈالو پھر آپ چھڑاؤ۔ یہ ہوتے ہیں فوجی، جب مائنس میں جب بندوق کی نال اگر پکڑ لی تو وہی ہاتھ تو ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، چپک گئے۔ تو جب -40 ہو رہا ہوتا ہے ٹیمپریچر، -30 45 ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی اسی جذبے کے ساتھ حسین ابن علی کا جلوس نکالتے ہیں، ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم عام دنوں میں دیکھتے ہیں، جب یہ ہوتی ہے ٹھنڈک کا موسم، تو انسان جلدی سے بھاگ کر گاڑی میں جاتا ہے، بھاگ کر جا کر اس کمرے میں جاتا ہے کہ جہاں نیچے پورے کمرے کے نیچے تندور ہوتا ہے۔ یہی سسٹم ہے، پورے گھر میں تو نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک بڑے کمرے کے نیچے کافی گہرا جو ہے بڑا سا ایریا ہوتا ہے، وہاں 24 گھنٹے زیادہ آگ جلتی رہتی ہے، اسی سے کمرہ پورا گرم رہتا ہے، پورا گھر اسی کمرے میں سمٹا رہتا ہے، چونکہ اور تو امکانات نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں
حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اللہ کے لیے کھڑے تھے، تو اللہ نے کوئی بھی ہو، کسی موسم میں، کنہیں مشکلات میں، تلواریں ہوں، غم ہو، کیفیت ہو، بم چل رہے ہوں، میزائلیں چل رہی ہوں، لیکن حسین ابن علی کے لیے اللہ نے کھڑا کر دیا، لوگوں کھڑے رہیں گے۔ آپ بھی آئے ہو نا، بھی آپ 11 بجے رات میں آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اپنی زندگی کے کنہیں لمحوں میں آ کر حسین ابن علی کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، آتے ہیں، سنتے ہیں، اور حسین ابن علی ہی سے اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا ہنر سیکھتے ہیں، طریقہ سیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ تو سن 61 ہجری کا نمونہ تھا، وہ تو حسین تھے، وہ تو رسول اللہ کے فرزند تھے، وہ تو نواسے رسول تھے، وہ تو علی و فاطمہ کے بیٹے تھے، لیکن یہ راستہ اللہ نے کسی سے روکا نہیں ہے۔ ہم آج کی صدی میں اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایک فقیہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کس طرح اس کے لیے پوری دنیا کو کھڑا کر دیتا ہے، کر دیا کھڑا۔ کس کس کونے میں رہبر شہید کی مجلس نہیں ہوئی، مہتم نہیں ہوا، غم نہیں منایا گیا، نہیں روئے لوگ؟ کیوں بھائی؟ معاملہ کیا تھا؟ کون سا رشتہ تھا یہ؟ ہزاروں کلومیٹر دور کون سا رشتہ تھا؟ کیا یہ کہ ہاں ہمارے مر جاتے اور بھی بہت سارے ہیں، کتنے لوگ روتے ہیں؟ الحمدللہ بزرگ لوگ ہیں، مجلس کر لیتے ہیں، ہاں روتے کتنے لوگ ہیں، لیکن کتنے میں دیکھا ہے لوگ تنہائیوں میں رو رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں۔ کوئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا رو رہا ہے، پھر دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، رو رہے ہیں لوگ۔ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ دل میں اللہ نے جگہ بنا دی ہے۔ معاملہ یہ الہی ہے۔ الہی معاملے کو سمجھنے کے لیے اس زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے، اور تھوڑا سا انسان اس زندگی میں قدم رکھ لے، اللہ کے لیے کھڑا ہونا، زندگی گزارنا سیکھ لے، پھر دیکھے کہ اللہ کس طرح دلوں میں محبت ڈالتا چلا جاتا ہے۔ سورہ مریم، اتفاق سے آج ہی آیت ہم نے پڑھی ہے صبح میں، سورہ مریم آیت نمبر 96 قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ کی جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت ڈال دیتا ہے۔ ودا محبت کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، مودت بلندتر درجہ ہے، لوگوں کے دلوں میں۔ سیجعل اللہ قرار دیتا ہے، سیجعل الرحمن، رحمان اللہ کا لفظ نہیں آیا، رحمان، چونکہ رحمت ہی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ رحمان کی ذات وہ ہے کہ اللہ کے لیے ایمان و عمل کا مرحلہ طے کرو تو اللہ رحمان کی ذات ہے، وہ تمہارے لیے معدت قرار دے گا۔ کون؟ پڑوسی بھی محبت کر رہا ہوگا، غیر بھی محبت کر رہا ہوگا، اپنا بھی محبت کر رہا ہوگا، اور اگر یہ ایمان و عمل صالح نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی کوئی محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ گزارا کر رہے ہوں گے، گزارا کر رہے ہوں گے، زندگی کا کسی طرح گزارا ہو جائے۔ اب کیا ہے بھائی، رشتہ ہے، شادی ہوئی ہے، بچے، تو گزارا ہو جائے، ورنہ آپ گھر میں داخل ہوں گے تو بیوی کچن میں بھاگے گی اور بچے جو ہے کسی کمرے میں چلے جائیں گے، دل میں محبت نہیں ہوگی۔ مر جائیں گے تو جھوٹا جھوٹا رو بھی لیں گے لیکن دل سے رونا نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی کوئی پڑوسی بھی مر جائے گا، ٹھیک ہے آواز سے نہیں رو لیکن دل رو رہا ہوگا کہ انسان بہت اچھا تھا۔ کبھی یہی گاؤں دیہاتوں محلوں میں دیکھا ہے کہ کسی کے انتقال کو 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، آج بھی کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے تو محبت سے، غم کی کیفیت کے ساتھ ذکر کر۔ ابھی کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ اللہ نے قرار دے دیا تھا، اللہ کے لیے زندگی، اللہ کے لیے ایمان، اللہ کے لیے عمل۔ تو یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ محبت لوگوں کے دلوں میں۔ اسی قانون کے تحت رسول اللہ کی زندگی دیکھ لیں، اسی قانون کے تحت امیر المومنین کی زندگی دیکھ لیں، اسی قانون کے تحت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زندگی۔ ہماری آپ کی محبت، تھوڑا سا عمل، تھوڑا سا ایمان، تو 4 لوگ محلے کے ہمیں چاہنے لگے، لیکن جس کا ایمان اتنا بلند ہو، جس کا عمل اتنا عظیم ہو، تو صدیاں گزرتی جائیں گی، محبت بڑھتی جائے گی، عشق بڑھتا جائے گا، رکاوٹیں بھی ڈالتے جائیں گے لیکن عشق بڑھتا جائے گا۔ عشق امیر المومنین، عشق رسول اللہ، کس بنیاد پہ؟ قانون ایک ہے۔ اللہ کے قانون الگ الگ نہیں ہوتے کہ رسول اللہ کے لیے کچھ الگ ہوگا اور آپ کے لیے، ہمارے لیے کچھ الگ، قانون ایک ہی ہوتا ہے۔
اور قرآن کا سب سے بڑا ہنر کسی مومن کے لیے ہے کہ قرآن سے وہ قانون نکال لے، وہ اپنے دل میں بٹھا لے۔ کوئی گھنٹوں گھنٹوں تلاوت کرے لیکن ایک قانون بھی نہ نکالنے پائے تو کچھ نہیں کیا، کوئی مزہ ہی نہیں ہوا۔ فرشتے بھی حیرت سے دیکھ رہے کیا کر رہا ہے یہ، ہم تو بڑے خوش ہو رہے، بڑی دیر تک بیٹھے تلاوت کر، بھائی اتنی دیر تک تلاوت کی، کچھ سمجھ میں آیا؟ کوئی قرآن کا قانون نکلا اس سے زندگی کے لیے؟ نہیں نکلا۔ طرف سے تھوڑی نہیں کہہ رہا، لیکن نہیں ابھی چھوڑے، اتنا ہی کہتے ہیں قانون۔ اہل بیت علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے رہیں، 20 اشرے پڑھ ڈالیں، 20 اشرے سن ڈالیں، لیکن اہل بیت کی زندگی کا کوئی بھی قانون زندگی میں نہ آنے پائے تو ہم بھلے کہہ رہے ہو کہ ہم نے اتنی مجلسیں کر لیں، لیکن فرشتے کہہ رہے کیا کیا بھائی، اتنے عظیم انسانوں کو یاد کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ لوگ جو یاد نہیں کر رہے تھے ان کو تو معلوم نہیں تھا، انہیں تو معلوم تھا، یاد کرتے رہے۔ ہم یہ فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے تو ذکر نہیں کرتے، ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن معاملہ دوسری طرف سے بھی ہے کہ جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں شاید تھوڑا سا یہ عذر جہالت دیا جائے کہ معلوم نہیں تھا، لیکن ہم سے آپ سے تو ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کو تو معلوم تھا کہ اہل بیت کی زندگی کیا ہے، حسین بن علی کی زندگی معلوم تھا بھائی، معلوم تھا، اس کا مقام بھی معلوم تھا، اس کے نتیجے بھی معلوم تھے، اس کی عظمت بھی معلوم تھی، اس کا عشق بھی معلوم تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساری زندگی اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء، تمام انبیاء اور خاص کر ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہے نا رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ ان ساری زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، زندگی کا کوئی بھی ایک لمحہ ایسا ڈھونڈ کے لائیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، آپ لا دیں، دیکھیں کتنے ہنرمند ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہاں پہ کہ کوئی بھی ایک ایسا ڈھونڈ کے لمحہ لے آئیں کہ جو اللہ کے لیے نہ ہو، اور ہماری زندگی میں پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے کوئی لمحہ ایسا بھی مل جائے جو اللہ کے لیے ہو، تو یہ فرق بہت بڑا فرق ہو گیا نا، فاصلہ۔ ابھی نہیں ہے یہ موضوع، لیکن کبھی یہ بھی شاید 2009 کی بات ہے، تنزانیہ میں بڑی مجلس تھی، وہاں پہ تقریباً 8-9 ہزار لوگ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ، ایک ساتھ سب بڑی جماعت ہے، تو وہاں پہ اس موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے کہ ہماری زندگی میں اور اہل بیت علیہ السلام کی اور رسول اللہ کی زندگی میں فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر وہ فاصلے کو صرف ہم سمجھ لیں اور ایک انسان اسی فاصلے کو دور کرنے میں ساری زندگی لگا دے تو سب سے بڑا کام کر لیا۔ یا ہمارے ممبر کی ساری خطابت ہماری زندگی اور اہل بیت کی زندگی کے فاصلے کو تھوڑا کم کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے تو سب سے بڑا کام کر لیا۔ لیکن اگر یہ فکر ہو کہ مومنین کا رابطہ ہم سے قریب ہوتا چلا جائے تو پھر تو مشکل ہے۔ ہم سے قریب ہو یا نہ ہو، کوئی بلائے یا نہ بلائے، کوئی دوبارہ دعوت دے یا نہ دے، لیکن مومنین کا فاصلہ اللہ والوں سے قریب ہو جائے، اللہ کے رسولوں سے فاصلہ کم ہو جائے، رسول اللہ کی ذات سے فاصلہ کم ہو جائے۔ کم کا مطلب اتنا ہو جائے کہ یہ اطمینان سے کہہ سکے، دیکھیں اب جا کے دعائیں پڑھیں، زیارات پڑھیں، وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، دعا کیا کی جا رہی ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی دعا یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگارا آخرت میں ہمیں اور رسول اللہ اور اہل بیت میں جدائی نہ ڈالنا، پھر جنت ونت کا مسئلہ تو حل ہے۔ اب جا کے آپ کو معلوم ہے کہ تمام زیارتوں میں سب سے زیادہ معتبر زیارت کون ہے؟ جو لوگ شراب، جی ہاں کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ جا کے ڈھونڈ کے پڑھیے گا، آپ کے موبائل میں بھی مل جائے گا، کوئی بھی اپلیکیشن کھولیں تو وہاں پہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر ہے ساری چیزوں کو دیکھ کے کہ تمام زیارات میں کوئی بھی زیارت امین اللہ کے درجے تک نہیں ہے، زیارت امین اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ حرم میں جاتے ہوں گے تو شاید پڑھتے ہوں گے، اب آپ لوگ پڑھ لیں،
ٹھیک ہے، پرسوں شہادت کی تاریخ ہے، تو زیارت امین اللہ وہ ہے کہ جو کسی بھی امام کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، بس خالی پہلا ایک جملہ سلام کا تبدیل کرنا ہوتا ہے اسی امام کا۔ اصل میں زیارت ہے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زیارت۔ آشنا نہیں تھے آپ لوگ، کچھ لوگ تھے آشنا، زیادہ لوگ آشنا نہیں تھے۔ یہ اصل زیارت ہے امام علیہ السلام کے لیے۔ ظاہر زیارتیں جو معتبر ہیں وہ ائمہ علیہ السلام سے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر دیکھا جاتا ہے درجہ کہ کس زیارت کی سند کتنا زیادہ اتھینٹک ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسری زیارتیں اتھینٹک نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب زیارتیں اتھینٹک ہیں، نا سب کو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری بھی زیارتیں بہت اچھی زیارتیں ہیں۔ خیر آپ نے کہا زیارت عاشورہ بہت ہی عظیم الشان زیارت، بہت ہی خوبصورت زیارت ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ اصل پوری زیارت عاشورہ نہ بھی پڑھ سکیں، صرف ایک جملے سے اپنا گہرا رابطہ کر لیں کہ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، اے اہل بیت، اے حسین ابن علی، ہماری صلح انہی کے ساتھ ہے جن کی صلح آپ کے ساتھ ہے، ہماری جنگ انہی کے ساتھ ہے جن کی جنگ آپ کے ساتھ۔ پوری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چلے ایک جملہ اور بھی یاد کر لیں، اللہم اجعل محیا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، اے میرے اللہ ہماری زندگی کو آل محمد والی زندگی بنا دے۔ کیا؟ اللہم اجعل محیا، محیا یعنی حیات، محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ ہماری مجلس کو سننے میں کچھ لوگ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی دعا آ جائے گی مشکل ہو جائے گی نا، کہ ہماری موت کو محمد و آل محمد والی موت بنا دے۔ مطلب کیا ہوا؟ محمد و آل محمد میں تو سب شہید ہوئے، تو کیا شہادت کی آرزو رکھتے ہیں؟ ایک جگہ ہم نے دعا کر دی کہ اللہ شہادت نصیب کرے، لوگوں نے آمین ہلکے سے کہا، تو اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن کے دلوں میں آرزو پروردگارہ انہیں شہادت نصیب فرما، جو اس سے بڑھ کے تو کچھ ہے نہیں انسان کی زندگی میں۔ یعنی زندگی کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو شہادت مل جائے، اس سے بڑا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں۔ ان فوق کل ذی بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ فاذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ یہ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ اس میں نقطے کئی سارے ہیں، میں نقطے نہیں بیان کروں گا، صرف ایک نقطہ بیان کر کے، ہر نیکی کے اوپر کوئی ایک نیکی ہے۔ یعنی ہم اور آپ کتنی بھی بڑی نیکی کر لیں تو خوش نہ ہو کہ ہم نے سب سے بڑی نیکی کر لی ہے، نہ، اس سے اوپر کوئی نیکی ہے تو بڑی نیکی کی تلاش میں رہو۔ ہم کہیں کہ ہم یہاں خطابت کر رہے ہیں، 2 مہینہ گزر گیا خطابت کرتے کرتے، اور نہیں معلوم 38 سال گزر گئے مجلس پڑھتے پڑھتے، تو بڑی نیکی کر لی۔ کیا مشکل ہوگی؟ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی ہی عمل کو بڑی نیکی سمجھنے لگیں گے تو اس کا دو نتیجہ بہت برا آنے والا ہے۔ کیا آئے گا؟ ایک نتیجہ تو یہ آئے گا کہ ہم اپنے عمل کو جب بڑا سمجھیں گے تو خود کو بڑا سمجھنے لگیں گے، خود کو بڑا سمجھیں گے تو متکبر ہو جائیں گے، مغرور ہو جائیں گے، خود بین ہو جائیں گے، خود پسند ہو جائیں گے، اور یہ خطرناک بیماری ہے، تباہ کر دینے والی۔ جب خود کے عمل کو بڑا سمجھنے لگیں، کہ عام طور سے یہ مشکل رہتی ہے، ہر ایک میں یہ ایک بڑی مشکل رہتی ہے، اس مشکل کو حل کر لیں، اگر کر سکے تو کر لیں، کہ اپنے ہر عمل کو انسان دوسرے کے عمل کو ہلکا ہی سمجھتا ہے، اپنے ہی عمل کو بڑا سمجھتا۔ ہم تو مجلس پڑھ رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے، لوگ نیچے بیٹھے تو ہم ہی سب سے بڑا عمل کر۔ کیا پتا کہ جب یہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ایک انسان آ کر تنہائی میں فرش بچھا رہا تھا، اس کا عمل ہمارے عمل سے زیادہ بڑا ہو، چونکہ اس کے خلوص زیادہ تھا۔ کیا پتا؟ کیا پتا؟ یعنی صحیح معنوں میں تو وہی زیادہ بڑا عمل تھا۔ ہم تو اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں تقریر کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو مشکل پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو جا کے تنہائی میں اہتمام کر رہا تھا، تنہائی میں پرچم لگا رہا تھا، تنہائی میں اہل بیت کے ذکر کا اہتمام کر رہا تھا، کوئی دیکھ رہا ہو یا کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، تو ایک مشکل کیا پیدا ہوتی ہے؟ جیسے ہی آپ اپنے عمل کو کہ میرا لوحہ، میری انجمن، میری تقریر، میری شاعری، میرا فرش ادا پہ آنا، میں تو پہلے آ گیا تو میں ہی سب سے اچھا، تو یہاں سے ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کون سی بیماری؟ شیطان والی، ابلیس والی بیماری۔ میں بڑا ہوں، میں ہی اچھا ہوں، میں ہی بہتر ہوں۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، حتماً ہوتی ہے، شک نہ کریں، حتماً ہوتی ہے۔
جب اپنے عمل کو بہتر اور بڑا دیکھنے لگیں گے تو یہ بیماری پیدا ہی ہونا ہے، خطرناک بیماری انسان میں پیدا ہی ہو جاتی ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے عمل کو اور خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں تو حتماً دوسرے کو ہلکا، دوسروں کو کم، دوسروں کے عمل کو ہلکا، پھر ہلکا ہی نہیں سمجھتے، پھر اس کی توہین بھی کر لیتے ہیں، اس کا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں، اس کے اچھے سے اچھے عمل کو ہم ہلکا بنا کر سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تو اور بھی بڑے خطرے میں پڑ گئے۔ ابھی تک تو بیماری اپنے تک تھی، ابھی بیماری کا دائرہ بڑھ گیا۔ ایک ہی عمل کے نتیجے میں دو بڑی بیماری کا شکار ہو گیا انسان، اور اس بیماری کے نتیجے میں کسی مومن کی توہین کے بیٹا، کسی انجمن کی، کسی عالم کی، کسی مرثیہ خان کی، کسی انسان کی، کسی بچے کی، کہ یہ تو بچہ ہے میں زیادہ بہتر پڑھتا ہوں۔ نہیں وہی، وہ بچہ شاید آپ سے بہتر ہو یا ہم سے بہتر ہو، حتماً بہتر ہو۔ صحیح معنی میں یہ کہ حتماً بہتر ہوں گے، آپ سب ہم سے حتماً بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں تو شاید ہم بھی تھوڑا بہتر ہو جائیں۔ اتنی دو خطرناک بیماریاں، دیمک لگ گیا، تباہ کر دیا انسان کو۔ تو کیا اس ایک جملے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک جملے سے یہ دو مطلب سمجھ میں آیا کیا؟ اِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍ بِرٌ، کہیں زی بر ہے کہیں بر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ دوسرا اس کا میسج کیا ہوا؟ دوسرا میسج یہ ہوا کہ کتنی بھی بڑی نیکی کر لو، اس سے بڑی والی نیکی کی تلاش میں رہو، یہیں بیٹھ نہیں جاؤ، رک نہیں جاؤ، سست نہ ہو جاؤ، کمزور نہ پڑ جاؤ۔ کتنا بھی اچھا کام اس زندگی میں کر چکے ہو، اس سے بہتر کی تلاش میں ہو۔ کہاں تک یہ جائے گا؟ حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب یہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا تو فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، اب اس سے اوپر کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو بیچارہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، نہ یہ مغرور ہونے جا رہا ہے، نہ خودبین ہونے جا رہا، یہ تو قتل ہو گیا، یہ تو اس کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، یہ تو ساری حقیقتوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اب یہ تو اتنی دل کی خوشی اس کو محسوس ہے، اللہ نے اسے کیا کیا عطا کر دیا۔ وہی آیت جو پڑھتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اس کے بعد کا جملہ یہ کیا؟ فرحین بما آتاہم اللہ فضلہ۔ اب جو قتل ہو گیا ہے، نہ کسی کی توہین کرے گا، نہ کسی کی تحقیر کرے گا۔ اصل صحیح معنوں میں وہ انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو ہی نہیں سکتا جو مغرور ہو یا توہین کرنے والا ہو۔ اتنا بڑا بیمار انسان کو شہادت کا درجہ مل ہی نہیں پائے گا، حتیٰ اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل بھی پڑے، کئی منزلیں طے بھی کر لے، آخر میں جاتے جاتے کہیں سے چھوڑ کے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس لائق نہیں تھا کہ شہادت کا درجہ مل جائے۔ شہادت کے درجے کے لیے بہت پاک ہونا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک جملہ میں کہوں رہبر شہید کا، دیکھیے یہ 4-5 مہینہ گزر گیا لیکن ہمیں ہر بات پہ رہبر شہید کی باتیں یاد آ رہی ہیں، تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، یہ نمونے ہیں۔ ابھی ہم پہلے یہ کہہ کرے وہ تو امام تھے، وہ تو معصوم تھے، تو رہبر شہید نہ امام تھے نہ معصوم تھے، ایک معمولی گھرانے سے، ایک عالم کے چھوٹا موٹا سا گھر، ٹوٹا پھوٹا سا، اتنے بڑے عہدوں پہ رہتے ہوئے، پتہ ہے آپ لوگوں کو 37 سال سے تو لیڈر سے رہبر تھے، اور پوری دنیا میں مکتب اہل بیت جو پھیل رہا ہے تو پیسہ کون دیتا تھا؟ ایران کی گورنمنٹ نہیں دیتی یہ سب کچھ، یہ سب رہبر شہید کی طرف سے ہوتا ہے۔ رہبر شہید کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہ ہم لوگ خمس دیتے ہوں گے، ہوتا ہے آپ لوگ جو خمس دیتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے، جتنا بھی پیٹرولیم نکلتا ہے اس کا خمس بھی یہیں آتا ہے، معدن ہے وہ نا، معدن کا خمس ہوتا ہے۔ تو جو بلینوں ڈالر جس کے اختیار میں ہو اور پوری دنیا میں مکتب اہل بیت کو پھیلانے کے لیے بھیج رہا ہو، عمل کر رہا ہو، اس کی اپنی زندگی میں جا کے دیکھیں تو 37 سال کے اتنے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے ایک اینٹ بھی اپنے لیے نہیں رکھی، 1 فٹ زمین بھی نہیں خریدی۔ یوں ہی نہیں کوئی اس درجے تک پہنچ جاتا۔ 4 بیٹے ہیں، کسی ایک کا اپنا 1 فٹ کا گھر بھی نہیں ہے، 1 فٹ کی زمین بھی نہیں، سب کرائے کے مکان پہ، سبھی کرائے کے مکان پہ، سب کے مکان کرائے۔ بہت ساری چیزیں میں بیان کرنے لگوں گا تو بہت دن بہت وقت لگ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی۔
یہ نہیں کہ آپ بھی یہ کرنے لگے نا آپ رہبر نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی صحیح سے جئیں، عزت کی زندگی ہو، مناسب مکان ہو، اچھا ہو، گلیوں سے نکل کے کوئی اچھی جگہ جا سکے تو اور بھی اچھا ہو، گندی گلیوں میں نہ گزارا ہو تو اور بھی بہتر ہو، بہتر کی کوشش کرے انسان، مسئلہ نہیں ہے، ہاں لیکن حلال راستوں سے، جائز راستوں سے۔ لیکن ایک لیڈر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، وہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا، جب عاصم کے بھائی نے کہا کہ آپ بھی تو ایسی زندگی جیتے ہیں، عاصم نام ہے اس شخص کا، آگے شکایت کرتا ہے کہ میرا بھائی نماز روزہ یہی سب کرتا رہتا ہے، کام دھام تو کچھ کرتا نہیں۔ امیر المومنین اس کے گھر تک گئے، جا کے اس کو ڈانٹا، جب ڈانٹ پڑنے لگی تو کہا آپ بھی تو ایسے ہی معمولی سادہ زندگی جیتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ایسے ہی لباس، تو اب آئے ہو تجھ پر، تجھے نہیں معلوم کہ میں ایک رہبر ہوں، میں ایک امام ہوں، میں لیڈر ہوں۔ لیڈر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی زندگی جیے کہ غریب ترین انسان بھی اسے دیکھ کے مطمئن ہو کہ جو ہمارا لیڈر ایسے زندگی جی سکتا ہے تو ہم بھی جی سکتے ہیں۔ اتنی سادہ زندگی، یہ اصول ہیں، یہ اصولوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں وہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رہبر شہید نے یہ جملہ، وہ بہت جوانی میں ہے جب یہ فرماتے انی سلم، نہیں یہ تو اور یہ بات کا ہے بڑا، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ نماز پڑھتے پڑھتے بیچ میں اٹھ گئے، شاید مغرب و عشاء کے درمیان کا مسئلہ رہا ہوگا، اٹھ کے مخاطب ہو گئے سامنے، اور حسین ابن علی کی اس ایک جملے کو ہم بھی پڑھتے ہیں، ممکن ہے 40 دن کوئی پڑھ رہا ہو، ممکن ہے کوئی زندگی بھر پڑھ رہا ہو، لیکن یہ کہ پڑھ لینا اور ہے، اور یہ کہ اللہ کے دشمنوں سے حالت جنگ میں رہنا اور اللہ والوں سے قریب رہنا، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، پوری زندگی میں لے کے آ جانا، یہ ہے ہنر، سمجھئے؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے کیا فرمایا، ایک جملے پہ جلدی توجہ کر لیں، قرآن نے کہا اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اب ایک نقطہ ہے قرآن کا، وہ بھی جلدی سے بیان کر دیں، ثم تتفکروا، یہاں ثم ہے، ثم کے معنی کیا ہوتے ہیں، کل عرض کیا، دین، یعنی اس کے بعد، پہلے اٹھ کھڑے ہو، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر فکر کرو۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو گئی، چونکہ ہر جگہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے سوچ لو پھر بولو، پہلے سوچ لو پھر اٹھو، پہلے سوچ لو پھر قدم آگے بڑھاؤ، پہلے سوچ لو پھر کہیں ہاتھ ڈالو، پہلے سوچ لو پھر کوئی بزنس شروع کرو، مثلا استخارہ کر کے فوراً نہ شروع کر لو کہ سارا کام جو اللہ نے آپ کو دیا وہ کرے، وہ بھی تو ہی کرے پروردگار۔ اللہ نے ذہن دیا ہے، مغز دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، مشورہ کرنے کی صلاحیت دی، آدمی کہہ رہے ہیں استخارہ کر لیا ہو گیا، اب بعد میں گھاٹا ہو گیا، تو کہا رہے یہ تو استخارہ کیا، بھئی اللہ نے استخارہ کرنے کے تو نہیں کہا تھا یہاں پہ، کہا تو سوچو، فکر کرو، ایکسپرٹ سے مشورہ کرو، پھر تو اپنے قدم کو آگے۔ تو ہر جگہ تو یہ کہا گیا کہ اس پہلے سوچو پھر بولو پھر کچھ کرو۔ نہج البلاغہ کا وہ مشہور جملہ کہ لسان العاقل وراء قلب، عقل مند انسان کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی، پہلے سوچ لیتا ہے پھر بولتا ہے، اور لسان الاحمق، احمق کی زبان کہاں ہوتی، دل کے آگے ہوتی، پہلے بول دیتا ہے پھر سوچنے لگتا ہے ارے تو گڑبڑ ہو گیا، لڑائی ہو گئی گھر میں۔ کبھی کبھی خواتین گھر میں زیادہ ہوتی، پہلے بول دیتی ہیں پھر رات میں جا کے سوچتی آج تو گڑبڑ ہو گیا، پھر اسی کو جو ہے صحیح کرنے کو، بھائی پہلے بول، پہلے سوچ لو۔ تو ہر جگہ تو یہی کہا کہ پہلے سوچیں پھر بولے، لیکن اللہ کے لیے جب قیام کرنے کی باری آئی تو قرآن نے صاف کہا کہ ان تقوموا للہ ثم تتفکروا، پہلے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے پھر سوچو۔ کیوں؟ اکیلے ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ پھر سوچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے ہی سوچنے لگے تو سوچتے سوچتے حوصلے پست ہو جائیں گے کہ لوگ نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہے، حمایت کرنے والے نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے، افراد نہیں ہے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کون ساتھ دے گا کون ساتھ نہیں دے گا، کہیں اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے تو گھر والے ہی کہیں نہ ساتھ دیں، کتنے گھر والے کا نہیں، بھی یہ سب سوچنا ہی نہیں ہے، پہلے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ثم تتفکروا، اب سوچو کہ کھڑے ہونے کے بعد کیسے آگے بڑھا جائے، کیسے کام کیا جائے،
کیسے حکمت کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ نتیجہ بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ کے لیے پہلے کھڑے ہو جاؤ، بیعت کا سوال آئے تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد سوچو کہ کہاں جائیں، کہاں رکیں، کتنا رکیں، مدینے میں رکے یا نہیں، مکے میں ٹھہرے یا نہیں، مکے میں اگر نہیں بھی ٹھہرے تو کب نکلیں؟ 4 مہینے 4 دن 4 مہینے 5 دن حسین ابن علی مکے میں تھے، تو پہلے کیوں نہیں نکل گئے؟ بالکل حج کے لمحے میں کیوں نکلے جب سب جا رہے تھے عرفات کی طرف؟ اسی لمحے میں کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ یہ ثم تتفکروا کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے لیے کھڑے تو ہو گئے ہیں لیکن سوچے سمجھے بغیر نہیں، سوچ کے، کیونکہ اگر پہلے نکل جاتے تو لوگ اس کو ایک نارمل سی بات سمجھتے کہ آئے تھے کسی کام سے چلے گئے ہوں گے، لیکن 25 پیدل حج کرنے والا حج کے ہی لمحے میں احرام کو کھول کے مکے سے نکل جائے تو اب کم سے کم آنے والا سوچے گا کہ حسین نے حج کیوں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ مسئلہ بیدار کرنا تھا، غفلت سے کیسے بیدار ہوں گے؟ غفلت سے بیدار یہ کہ کسی طرح جان چلی جائے اس سے بیدار ہوں گے؟ نہیں، وہیں مکے میں اگر احرام چلتے چلتے طواف کرتے کرتے، چلو طواف میں نہ بھی صحیح، رمی جمرات کرتے کرتے کوئی آگے خنجر مار دیتا، شہید ہو جاتے، شہادت تو مل جاتی لیکن نتیجہ نہیں ملتا۔ شہید تو ہو جاتے، امام شہید ہونے نہیں آئے تھے، صرف اللہ کے مشن کے ساتھ، عظیم مشن کو قیامت تک کے لیے بڑھانے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے مدینے میں، اللہ کے لیے کھڑے ہیں راستے میں، اللہ کے لیے کھڑے ہیں مکے میں، لیکن کیسے؟ ثم تتفکروا، سوچ کے، فکر کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، پرسوں شاید، ابھی اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں۔ کل کہا تھا نا کہ 6 مہینے کے بچے کو آخر تک کیوں رکھا؟ اب میں ایک دوسری بات کرتا ہوں، معلوم ہے کہ یہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے جائیں، امام کو تو معلوم ہے یہ بچہ شہید ہو جائے گا، تو بچے کو کیوں لے کے گئے؟ مکے میں بچے کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، مکے میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو خطرہ تھا، لیکن 6 مہینے کے بچے کو، اس کی ماں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ماں کو چھوڑ دیتے، بچے کو چھوڑ دیتے، 4 برس کی بچی کو چھوڑ دیتے حسین ابن علی، لیکن نتیجہ وہ نہیں ہوتا۔ ثم تتفکروا، کیونکہ حسین ابن علی کے خون کو بھی ٹال دیا جاتا کہ جنگ ہو رہی تھی، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ علی اکبر کے خون کو بھی یہ کہہ کے پروپیگنڈا کر کے ختم کر دیا جاتا کہ جوان لوگ تھے، جنگ کر رہے تھے، شہید ہو گئے۔ عباس بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر جنگ ہو رہی تو 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 پھل کا تیر کیوں لگا؟ تو علی اکبر کی شہادت کو بھی معتبر کون کر دے گا؟ 6 مہینے کے بچے کی شہادت۔ یہ ثم تتفکروا کا نتیجہ، فکر کرنا۔ معلوم ہے کہ اسیر ہونے والی ہیں تو بیویوں کو مکے میں چھوڑتے، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مکے میں بیویوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جو بیویاں کوفے سے بھی زندہ واپس آ گئیں، جو بیویاں شام کے درباروں میں خطبہ دے کے واپس آ گئیں، تو ان کو مکے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اگر حسین ابن علی مکے میں چھوڑ کے جاتے تو حسین ابن علی کی قیامت کے وہ اثرات قیامت تک ہرگز نہیں باقی رہنے والے تھے۔ سر نئے در نئے نواں میمان اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں ختم ہو جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ یہ ثم تتفکروا، اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو سوچ کے، فکر کر کے، صرف جذبات نہیں، صرف ایموشنز نہیں۔ ولی خدا ہے اور مومن بھی ہے تو اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باطل نے حملہ کیا، اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب کمال یہ ہے کہ 5.5 مہینے ہونے والے ہیں، 5 مہینے تو ہو گئے نا، جی ہاں، اتنی مدت گزر گئی، اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اتنے سنکشن، اتنی مشکلات، اتنی مجبوریوں میں اتنی زیادہ عقلانی جنگ کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ وہ لڑ سکتے ہیں جن کا رول ماڈل حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، جن کا نمونہ امیر المومنین ہو، جن کا نمونہ رسول اللہ ہو۔ یہ صرف اسلحوں کی جنگ نہیں ہے، اسلحوں سے زیادہ اصولوں کی جنگ جیتی گئی ہے، اور اصولوں سے زیادہ اخلاق کی جنگ جیتی گئی ہے۔ یہ بہت ساری جنگ جیتی گئی ہے، یعنی پوری دنیا کی پروپیگنڈا
سارے میڈیا ہاؤس تمہارے تھے، لیکن سارا میڈیا ہاؤس فیل ہو گیا اللہ والوں کے عمل کے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اپنے میڈیا کو دیکھیں، ساری زبانیں بدل گئیں، بولنے والوں کے لہجے بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے لیے صرف کھڑے نہیں ہو، کھڑے ہو اللہ کے لیے ثم تتفکروا، سوچو. تو کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ جنگ کے حالات میں کون سوچ سکتا ہے؟ جنگ کے حالات میں وہی سوچ سکتا ہے جو گھبرایا ہوا نہ ہو، جو مضطرب نہ ہو. اتنے سارے میزائل رکھ کے ابھی تک تو امریکہ کے بارڈر تک ایک بھی میزائل نہیں پہنچا، لیکن وائٹ ہاؤس مضطرب پڑا ہوا ہے، پینٹاگون گھبرایا ہوا ہے. یا میزائل پہ میزائل، بم پہ بم آتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں. نتیجہ ہے سوچ رہے ہیں. کیوں سوچ رہے ہیں؟ سوچنا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے لیے ہو. گھبراہٹ کب نہیں ہوگی؟ جب اللہ کے لیے ہو. اللہ کے لیے ہو تو کون سی گھبراہٹ؟ اگر ہمارا اپنے لیے ہوتا تھا، انسان قدم قدم پہ گھبرا رہا ہوتا، ارے اب یہ ہو گیا، اب یہ نقصان ہو گیا، ابھی تو مسلسل ایٹم بم مار دیا، یہ مار دیا. مار دیا جائے بھائی، مار دیا جائے. مار دیا جائے یعنی کیا مطلب؟ آپ بھی سن کے پریشان ہو جائیں گے. ایٹم بم کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے لاکھوں انسان مر جائیں. وہ بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم بم تھے جو 1945 میں گرائے گئے تھے، جہاں پہ ایک ایک بم میں 80 ہزار لوگ ناگاساکی اور ہیروشیما میں مارے گئے تھے. ابھی وہ چھوٹے چھوٹے بم نہیں رہے، بہت بڑے بڑے بم ہیں. ایٹم بم بہت بڑے بڑے ہیں. تو ممکن ہاں لاکھوں لوگ مر جائیں، لاکھوں لوگوں کی جان چلی جائے. ہم یہاں بیٹھ کے پریشان اور لاکھوں لوگ چلے جائیں، لیکن وہ واقعا نہیں پریشان، سچ میں نہیں پریشان. جس رات کہا گیا کہ آج کی رات میں پورا کیا، جی ہاں، پورا تمدن ختم ہونے والا ہے. پورا تمدن آج کی رات میں ختم ہونا. ہم لوگ بھی پریشان، سچ میں پریشان ہو گئے تھے. فوراً نکلے جا کے لکھنؤ کی جامع مسجد میں دعائے جوشن صغیر پڑھنے لگے. لیکن وہاں کے لوگ جا کے جہاں پہ حملہ کرنے کو تھا وہیں پہ آ کے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے مارو یہاں پہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک لیڈر صرف خود نہیں بلکہ قوم کو اللہ کے لیے کھڑا کرتا. اور اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا ہنر کہاں سے سیکھنا ہے؟ یہ کربلا سے سیکھو بھائی. یہ ہنر تو کربلا سے سیکھے نا، ربط پیدا ہو جائے. میں کل ایک جملہ پڑھ رہا تھا. ایسے ہی سوشل میڈیا میں بڑی اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں. اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے پاس اچھی چیزیں آئیں گی بھی، برا دیکھنے لگیں گے تو برا آئے گا. یہ الگورتھم ہوتا ہے، جیسا دیکھیں گے ویسے ہی آئے گا. تو بہت ہی خوبصورت جملہ آیا. کوئی علامہ یعنی صحیح معنوں میں علامہ. ہمارے یہاں تو ہم جیسے طالب علموں کو بھی کوئی ممکن ہے علامہ کہتے اور جاہلوں کو بھی علامہ کہتے، لیکن صحیح علامہ یعنی بہت زیادہ علم والے. تو علامہ حسن زادہ عملی جو صرف فقہ و اصول و دین و شریعت و قرآن اور حدیث اور علوم دین نہیں، بلکہ میتھمیٹک اور ایسٹرونومی اور فلکیات اور نہیں معلوم بہت سارے علوم کے بالکل ماہر، ایکسپرٹ، بلند درجوں تک، اور ساتھ ساتھ بہت بڑے عارف، عظیم عارف کا مرحلہ تھا. ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو ان کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں. چند لوگ آئے تھے، کہا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیں. تو کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ نامحرموں سے رابطہ نہ رکھو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. آپ پریشان ہوئے یا نہیں؟ وہ لوگ بھی پریشان ہوئے. کبا نامحرم ارتباط نہ داشته باشید، چه زن باشد چه مرد باشد. نامحرم سے رابطہ نہ رکھو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. تو لوگوں کا عورت تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھئی ایک مومن نامحرم سے کیوں رابطہ رکھے، ٹھیک ہے معاملہ ہے، بات چیت کرنا ہے، کچھ خریدنا ہے بیچنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. حد اکثر احتیاط کے ساتھ انسان مسکرا کے نہیں، آواز بنا کے نہیں، نارمل طریقے سے بات کر سکتا ہے، لیکن رابطہ نہیں. بات کرنا اور ہے، رابطہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، خاص کر نگاہ. تو لیکن یہ بات کہاں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نامحرم عورت ہے تو اس سے رابطہ نہیں ہو. عورتوں کے لیے آپ مرد سمجھ لیں، لیکن مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ نامحرم سے رابطہ نہ رکھو، چے زن باشد چے مرد باشد. کہ یہ مرد کے کیا مطلب ہے؟ کیا مرد کا مطلب وہ یہ ہے کہ جس انسان کا رابطہ اللہ سے نہ ہو وہ مومنوں کے لیے نامحرم ہے. آپ نقطے کو سمجھیں. مومن کا نامحرم کون ہے؟
اگر ایک انسان کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے تو وہ مومنوں کے لیے، آپ کہ یہ تو علامہ رہے ہوں گے، ان کی بات تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو رسول اللہ کی بات حجت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی بات یہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھو، اس کے ساتھ رشتے نہ کرو۔ اب ٹھیک ہے وہ اگر رشتہ دار ہے تو صلہ رحم کی بنیاد پہ تھوڑا بہت ملنا جلنا رہے، لیکن وہ ملنا جلنا بھی کتنا ہو، بہت ہی محدود ہو، جتنا ہو سکے دسترخوان پہ بیٹھنے سے بچتا رہے انسان۔ حدیث ہے وقت، کیونکہ جس انسان کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے اس کا مومن سے کیا رابطہ رہے گا؟ اب ٹھیک ہے ہمارے خطابت کے زور میں تو سب کو مومن بنا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کا مومن الگ ہے، اہل بیت کا مومن الگ ہے، خطیبوں کا مومن الگ ہے، اور قیامت کے دن قرآن و اہل بیت کی صفات والا مومن دیکھا جائے گا، خطیبوں والا مومن نہیں دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو مومن کہہ دوں یا نہیں، میرا اپنا پہلے حساب ہوگا کہ بھئی پہلے اپنا ایمان ثابت کرو کس درجے کا ہے، کتنا ہے۔ اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، زیادہ ہو گئی مجلس، لمبی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ تو جب اللہ سے رابطہ تھا تو یہ ساری منزلیں طے کر کے سکون کے ساتھ، اللہ اکبر، سارے مرحلے سکون ہی سے طے ہوتے رہے۔ وہ سکون جو سر عاشور حسین ابن علی کے دل میں تھا، وہ نفس مطمئنہ وہ نہیں جو آپ تقریروں میں سنتے ہیں کہ نہیں تلوار رکھ لے نفس مطمئنہ، وہاں پہ نہیں۔ نفس مطمئنہ یہ آواز نفس مطمئن کو اس وقت دی جاتی ہے جب روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو یہی کہہ کر بلاتا ہے، کب؟ روح کے پرواز کرنے کے لمحے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اب تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو آپ سنتے ہیں وہ کسی بھی مقتل میں آپ کو نہیں ملے گا، تھرڈ کلاس کے مقتل میں بھی نہیں ملے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امیر المومنین کو بھی کیا کہا جائے گا؟ نفس مطمئنہ۔ جب محراب میں ضربت لگی ہو اور آواز دے رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، یہ تو نفس مطمئنہ ہے۔ جب جناب زہرا گریا کر رہی ہوں لیکن رسول اللہ مطمئن ہوں تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ جب شمر کا خنجر چل رہا ہو، سر سجدے میں ہو اور بالکل پرسکون ہو، تو یہ نفس مطمئنہ کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ اپنے اطمینان کا ہر مرحلہ طے کرتے گئے حسین ابن علی، لیکن اس کے بعد جناب زینب بھی مطمئن تھیں، کوفے میں مطمئن تھیں، دربار میں مطمئن تھیں، بازاروں میں مطمئن تھیں، یزید کے دربار میں بھی پہنچ گئیں، بی بی مطمئن تھیں۔ کبھی یہ نہیں ہو پایا کہ یہاں آپ کے سامنے یہ خطبہ پڑھا جائے بی بی کا، لیکن اگر کبھی توفیق رہی، ہر سال تو آ بھی نہیں پاتا، بیچارے یہ زحمت کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو نہ تھکاؤں، ہر سال آ کے نہ پڑھوں، 2 4 6 سال کے بعد کبھی آ جاؤں، تھوڑا پریشان کر دوں آپ لوگوں کو۔ لیکن اطمینان کی حالت میں نفس مطمئنہ یزید کے دربار میں بھی کھڑی ہے تو نفس مطمئنہ بن کے کھڑی ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں نفس مطمئنہ؟ نفس مطمئنہ کے بھی ایک ہی قانون ہے، کیا؟ کہ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر گھبراہٹ کس بات کی، غم کس بات کا؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف کس بات کا؟ دربار ملے، ہاں درد الگ ہے، تکلیف ایک فطری چیز ہے کہ ایک بہن کے سامنے بار بار بھائی کا سر بلند کیا جائے نو کے نیزے پہ، تو دل تو تڑپے گا، دل کا تڑپنا اور ہے لیکن دل کا مضطرب ہونا اور ہے، دل کا رونا اور ہے لیکن دل کا مضطرب ہونا اور، دو چیزیں الگ الگ ہیں عزیزو، دو چیزوں کا فرق آپ پتہ نہیں، اس پہ آپ غور کریں گے، ابھی میں زیادہ نہیں سمجھا سکتا مصائب کی حالت میں، لیکن نہایت ہی اطمینان سے ہر منزل بی بی طے کرتی رہی، نہایت ہی اطمینان سے۔ 11 محرم کو جتنی گفتگو کی ہے بی بی نے پوری روایت بیان کر دی۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھوپھی اماں بتائیں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام سید سجاد کو ضرورت ہے کہ بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے، ہاں درد بہت ہے کہ انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا ہے اور حسین ابن علی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تو درد بہت ہے، لیکن امام سید سجاد نے
وہ باتیں سنی، غور سے سنتے رہے. جناب زینب بیان کرتی نہیں، بھیا میرے لال، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میں نے بابا سے سنا ہے، بابا نے سب کو بتایا ہے، بھیا سے، بھیا حسن سے، میرے بھیا حسین سے بتایا ہے، یہ جنازے یوں ہی نہیں پڑے رہیں گے، یہاں پہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، یہاں مساریں ہوں گی، یہاں مسلسل فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، مومنین کا آنا جانا ہوگا. یہ جناب زینب اس باتیں کہہ رہی تھی، سید سجاد کا دل ٹھہر. لیکن سید سجاد ایک امام کی حیثیت سے یہ جملے جناب زینب دہرا رہی تھی، اور امام یہ سمجھ رہے تھے کہ میری پھوپھی کا دل بھی ٹھہرا رہے جس عالم میں یہ پھوپھی گزر رہی ہے. تو ٹھہرے ہوئے دل سے حسین ابن علی کی وصیتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، وہ وصیتیں پڑھیں آپ، میں نہیں پڑھ پایا، جو امام نے شب عاشور میں وصیت کی ہے، جو امام نے عصر عاشور وصیت کی ہے کہ دیکھو میری بہن، غریبان چاک نہیں کرنا، تماچے نہیں مارنا، زخمی نہیں کرنا. یہ سارے کلمات امام نے، اور بی بی ایک ایک جملے پر حسین ابن علی کی ایک ایک وصیت پہ عمل کرتے ہوئے پورے سکون کے ساتھ سارا مرحلہ طے کرتی جا رہی ہیں. لیکن درد تو ہے کہ جب یہ بی بی شام سے واپس کربلا پلٹی ہے تو وہ امانت جس کو بہت سنبھال کے کربلا تک، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے شام کے دربار، بازار، وہ سارا مرحلہ طے کیا تھا، لیکن اسے زندان میں چھوڑ کے آ گئی ہے. تو درد تو ہے، درد کا مسئلہ بہت الگ ہے. اے میرے بھیا، میں آپ کی امانت کو نہیں لا سکی، تنہا آئیں، بیویاں تنہا آئیں. ایک بیوی تو وہ ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو یہاں کربلا میں چھوڑ کے گئی تھی، اور 4 برس کی بچی کو زندان میں چھوڑ کے آئی. اور ان سب سے بڑھ کے حسین ابن علی کا بکھرا ہوا جنازہ دیکھ کے گئی تھی. تو کیا گزر گئی ام رباب پر؟ ام رباب عرب کے سب سے بڑے شاعر، جو واقعاً باشعور شاعر امرؤ القیس کی بیٹی ہیں، اور شعور کی اس منزل میں کچھ چیزیں منتقل ہوتی ہیں نسلوں میں. تو اتنا احساس ہے ایک خاتون کو، اتنا احساس ہے کہ حسین ابن علی جس منزل سے آئے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی نہ کہیں کہ میرا بچہ ذبح ہو گیا، روئے بھی نہیں، گریا بھی نہ کریں. شعور کی منزل ہے یہ ساری منزل ہے. لیکن ایک خاتون جو سب کچھ کھو چکی ہو، بیٹے کو کھو چکی ہو، بیٹی کو کھو چکی ہو، حسین ابن علی جیسے شوہر کو کھو چکی ہو، اس کا اس دنیا میں اب کیا ہے؟ بیویوں کا کیا ہے؟ جناب زینب کربلا سے واپس تو جائیں گی، مدینہ تو جانا ہے، لیکن کیا لے کے جائیں؟ مدینہ کیا لے کے جائے؟ بھائی کے بغیر بہن کیا جائے؟ مدینہ کیا جائے؟ علی اکبر کے بغیر چلے اولو محمد کے لیے تو بی بی تیار تھے، لیکن علی اکبر کو تو جناب زینب بھی دیکھا کرتی تھی بھتیجا سمجھ کے نہیں، رسول اللہ کی شبیہ ہے. یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے کہ پروردگارا جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کرے تو علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا. اب تفسیر میں اس جملے کے بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رات میں علی اکبر سو رہے ہوتے تھے، حسین ابن علی جا کے دیر دیر تک دیکھتے تھے، جو نانا کی یاد آ رہی ہوتی تھی. اتنی شباہت تھی. تو یہ شباہت تو زینب بھی جانتی ہے. سب کو چھوڑ کے جانا ہے، سب کو کربلا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے. بچوں کو کوفہ اور شام کے راستے میں چھوڑ گئی. کون بچہ کہاں ہے، کس کی تو قبر بھی نہیں ہے. کتنے بچے تو کوفہ و شام کے راستے میں شہید ہو گئے. ماؤں کے گود میں لپٹے ہوئے بچے، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدھے، اونٹ کو تیزی سے دوڑایا جا رہا تھا. اگر ماؤں کی آغوش میں تھوڑا سا سکون مل گیا اور بچوں کو نیند آ گئی تو ہاتھ چھوٹ گیا. اب بدھے ہوئے ہاتھوں سے ماں کیسے سنبھالے؟ تو بچے تو اونٹوں سے گر گئے. ابھی میں آخر میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے 48 سے زیادہ بچے تھے حسین ابن علی کے کاروان میں. لیکن جب واپس مدینے جا رہے ہیں تو کتنے بچے ہیں؟ کون سے بچے ہیں؟ یہ کہاں گئے بچے؟ تو وہ ماں کی آغوش سے گر گر کے شہید ہوتے رہے، اور مائیں پیچھے مڑ مڑ کے صرف دیکھتی رہی. جہاں تک دکھائی پڑتا رہا وہاں تک مڑ مڑ کے دیکھتی رہی. میرے لال میں کچھ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. آپ سب کو کربلا جانا نصیب ہو. پیچھے مڑ کے دیکھنے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں؟ جب کوئی کربلا جاتا ہے تو بڑے شوق سے جاتا ہے، تڑپ ہوتی ہے. جیسے ہی گنبد نظر آتا ہے
دل دھڑکنے لگتا ہے، عشق حسین ابن علی کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی کربلا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جب کوئی مدینے سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، جیسے دل کھچا جا رہا ہے، دل تو یہی ٹھہر گیا ہے، دل تو یہی رک گیا ہے۔ حسین ابن علی کے مزار کو چھوڑ کے کوئی جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر آنا ہوگا کہ نہیں آنا ہوگا، دل تڑپ رہا ہوتا ہے، انسان مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بہن جب 11 محرم کو یہاں سے رخصت ہو رہی تھی اور اونٹ کی بلندی سے جہاں تک کربلا کی سرزمین دکھتی رہی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، کیونکہ بھیا کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی، لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اور جب کربلا سے مدینے کی طرف آخر میں رخصت ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب زینب کو آنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی شہادتوں کے بعد بی بی زندہ ہی نہیں رہنے والی ہے اتنی کہ پھر کربلا آئے، پھر یہ سفر طے ہو۔ لیکن بس اتنا ہوا کہ جب مدینہ نظر آنے لگا، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کوئی طولانی سفر میں گیا ہو، جب کبھی سال 2 سال بعد کوئی اپنے وطن پلٹتا ہے، جتنا وطن سے قریب آنے لگتا ہے تو دل خوش ہونے لگتا ہے۔ خواتین کبھی شادی ہو کے کہیں دور چلی جاتی ہیں، جب واپس پلٹ کے آتی ہیں گھر سے قریب، وطن سے قریب، تو بہت اچھا لگتا ہے انسان کو کہ وطن کے قریب پہنچ رہا ہے، وطن کے در و دیوار دکھ رہے۔ لیکن جب بیویوں کو مدینے کے در و دیوار دکھنے لگے تو جناب ام کلثوم نے محمل کا پردہ ہٹایا، اور محمل کا پردہ ہٹا کے یہ فریاد بلند کی، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ رجانا فبالحسرات والاحزان جینا، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، بڑا حزن و غم اپنے دل میں لے کے آئے ہیں۔ خرجنا منک بحلین جمعا رجانا لا رجالا ولا بنینا، جب ہم نکلے تھے تو ہمارے سروں پہ سایہ موجود تھا، ہماری گود بھری ہوئی تھی، لیکن اب جو پلٹے ہیں تو نہ میرے مرد ہیں، نہ عورت ہے، نہ بچے ہیں، آگوش خالی ہے۔ حسین ابن علی نہیں ہے، عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی نہیں ہے، 4 برس کی بچی بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وعطرتہ الطاہرین۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ اس سے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگارہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگارہ بانیان مجلس کی طرف سے بھی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کو صراط مستقیم پر، راہ اہل بیت پر ثابت قدم قرار دے۔ ہمارے اور ہمارے بچوں کو، اگر یہ زندگی باقی رہنے والی ہے، ہماری نسلوں کو تو انہیں عشق حسین ابن علی کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما، خاص کر لبنان اور ایران کے مومنین کی حفاظت فرما۔ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، پروردگارہ فلسطین کے مقدس سرزمین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ کے مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مجاہدین راہ حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، جو تیری راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما، رہبر مجاہد کو طول عمر عطا فرما، مراجع کرام آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ ظلم و ستم سے بھری ہوئی اس دنیا کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر دے، اور ہم سب کو امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ ماتم